جلوت اور اپنی خلوت کی حفاظت کرو. جب تم اکیلے میں ہو تو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرو. جب تم لوگوں کے سامنے ہو، معاشرے میں ہو، ظاہر ہو، تو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرو. خاص طور پر جلوت میں جب انسان تنہائی میں ہو اور انسان کے پاس صرف اس کا موبائل ہو اور انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈر کر، حیا کے تقاضوں کو مد نظر میں رکھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنی جلوت کی حفاظت کیجیے، اپنی خلوت کی حفاظت کیجیے. اور تیسری چیز یہ بھی شامل کر لیں، اپنے موبائل کی حفاظت کیجیے. اور لوگ موبائل کی حفاظت کیا سمجھتے ہیں؟ تو لوگ سمجھتے ہیں اس پہ پاس ورڈ لگائیں، اس کو ڈبل پروٹیکٹ کریں. اس چیز کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ پاس ورڈ لگا کے اس کو درازوں میں بند کریں. اس کی حفاظت یہ ہے اس کو کھول کر سامنے رکھیں. اس لیے کہ جس چیز کو آپ اس اعتماد کے ساتھ کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے، پھر آپ اس بات کی کوشش کریں گے اس کے اندر کوئی گندی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی بے حیائی کا مواد نہیں موجود ہونا چاہیے. یہ اس کی حفاظت نہیں ہے کہ اس کو چھپا کے جیبوں کے اندر، درازوں کے اندر، پاس ورڈ کے پیچھے چھپا کے رکھو. یہ بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر جو فساد، اس معاشرے کے اندر جو بے حیائی خوفناک حد تک اور خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان احکامات سے روگردانی کا نتیجہ ہے. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، توبہ قبول ہونے کا وقت ہے. اپنی زندگی کو آسان بنائیں. اور یہ معاملہ صرف توبہ قبول ہونے کا نہیں ہے. جو لوگ ان معاملات میں پڑتے ہیں اور ان معاملات میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، نفسیاتی الجھنوں کا شکار، معاشی الجھنوں کا شکار، ایک دوسرے کی بلیک میلنگ کا شکار، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی میں تلخی کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو کورے کاغذ کے طور پہ، صاف شفاف شخص کے طور پر، کھلے شخص کے طور پر اپنے گھر والوں کے سامنے بھی، اپنے معاشرے کے لوگوں کے سامنے بھی رکھیں. انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، انسان غلطی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کریں. ان تمام غلط قسم اور بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ کر زندگی میں آگے بڑھیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی آسان کر دے گا، سہولت دے دے گا. انسان بار بار کی بلیک میلنگ سے بچے گا، حق بات کہنے کے قابل ہوگا. یہ جو ہم حق گوئی اور حق بات کہنے کے قابل نہیں رہتے، کیوں نہیں رہتے؟ اندر گڑتے ہیں کہ بات صحیح ہے، کہنی چاہیے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بلیک میلنگ، فلاں شخص مجھے ایسے بلیک میل کر دے گا، فلاں شخص میرے ساتھ یہ معاملہ کر دے گا. کیا یہ وہ دین اسلام ہے جس میں حیا ہمارے مزاج کا حصہ ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کے حیا کے چارٹر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں، کمی کوتاہیاں ہماری زندگی میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انہیں چھوڑ کر خالص توبہ کے ساتھ اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک.